बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान को माइनस करने की हुकूमती कोशिशों को बड़ा धचका लगा और इमरान खान इस वक्त आलमी सतह पर जितने पॉपुलर है, IMF का वफद जमान पार्क पहुंच रहा है और आज इस हवाले से इमरान खान से क्या बात होने जा रही है, इस पर हम वीडियो के अंदर बात करेंगे। नवाज शरीफ को प्लाट अलाटमेंट केस में बरी किया गया है, लेकिन ये फैसला किसी नून लीगी वकील ने लिखा है या जज साहब ने लिखा है, ये एक नया पंडोरा बक्स क्यों खुला है, इसके पीछे क्या कहानी है, ये तफसील भी आपके सामने रखनी है। गरीदा फारूकी जो एक एंकर हैं, उन्होंने एक लाइव प्रोग्राम में बड़ा दावा किया और उनका दावा इसी प्रोग्राम के अंदर झूठा साबित हुआ। ये क्या दावा था और इसका इमरान खान के साथ क्या ताल्लुक था, इस पर भी हम बात करेंगे और उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। उमर सरफराज चीमा जो साबिक गवर्नर पंजाब भी हैं और तहरीक इंसाफ के बड़े पुराने वो नजरियाती रहनुमाओं में उनका शुमार होता है, आज अदालत ने बिल आखिर उनको B क्लास देने का हुक्म दिया है। अगर इस पर अमल दरामद होता है तो ये अच्छी बात है, वरना जिस अंदाज के अंदर यहाँ पर B क्लास या A क्लास ये सिर्फ शरीफ और जरदारी खानदानों के लिए इस मुल्क के अंदर कर दी गई है। अब गुज़श्ता रोज एक प्रोग्राम हुआ और हमने देखा जब से ये रजीम चेंज हुआ उसके साथ ही कुछ चंद एक ऐसे सहाफ़ी हैं, उनमें ख़वातीन भी है, मर्द भी है। पहले तो वो सारी चीज़ें कि हम बड़े जमहूरियत पसंद हैं, हम बड़े डेमोक्रेट हैं, हम बड़े आज़ादी इदारे राय के चैम्पियन हैं, लेकिन ये सारी बातें तो खैर उनकी खुल गई है। वो सिर्फ बुग़्ज़े इमरान के अंदर तमाम जो ताकतें हैं वो इकट्ठी हो गई हैं। अब इन हालात के अंदर वकला, सियासी रहनुमा और ये सारे जो नून लीग और इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के बिल्कुल वो जैसे होते हैं कि टाउट किस्म के वो बन के नजर आते हैं। अब उनके अंदर एक खातून है, उनका नाम गरीदा है, गरीदा फारूकी। आपको इल्म है शहबाज शरीफ उनके बड़े पसंदीदा वजीर आज़म है, पहले वजीर आला रहे हैं। अब उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर दावा किया और उनका अक्सर जो उछल कूद है वो ये बता रही होती है कि जैसे वो ताकतवर हलकों के बड़े करीब हैं, उनको बाद मीटिंग्स के अंदर भी जब बुलाया गया तो अब वो जैसे एक छोटा शख्सियत हो और उसके अंदर कुछ आवाज़ ज़्यादा भर दी गई हो तो वो ऐसे उछल कूद कर रही होती है। तो उन्होंने ये दावा किया, दावा ये था मंसूर अली खान के प्रोग्राम के अंदर कि शहजाद अकबर शायद पाकिस्तान आ गए हैं और पाकिस्तान पहुंच भी चुके हैं और ये मुझे पक्के ज़राए ने खबर दी है और पक्के ज़रिए की खबर ये है कि आ चुके हैं और इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनेंगे। अब ये शहजाद अकबर ज़हर है, उनका अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर बराह रास्त ताल्लुक भी है, उन पर इल्ज़ाम भी है और अब जिस बुनियाद पर उन्होंने बात की, यकीनन उनका जो भाई है मुराद अकबर, उनको ऑलरेडी चूंकि गिरफ्तार किया हुआ है, गिरफ्तार भी नहीं किया हुआ, अगवा किया हुआ है और मकसद ये है कि शहजाद अकबर को प्रेशराइज किया जाए। अब इसी दौरान अतर कादमी उनसे राब्ता किया शहजाद अकबर साहब ने और प्रोग्राम के दौरान ही उन्होंने बताया कि मैं तो इंग्लैंड में बैठा हूं और ये औरत किस तरह की बात कर रही है और मेरे ऊपर प्रेशर जरूर है, लेकिन मैं किसी भी सूरत के अंदर इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा। तो अब वो जो पक्के जराए हैं, इसी तरीके से आप देख रहे होते हैं मुख्तलिफ लोगों के जो पक्के जराए नजर आ रहे होते हैं वो ठुस होते हैं। अब एक ही मकसद होता है कि हमने पॉपुलैरिटी लेनी है सोशल मीडिया पर और उसी कैटेगरी के गिर्द जो है वो ये सारा घूम रहे हैं। तो ये गरीदा लाइव प्रोग्राम के अंदर उनके साथ कोई अच्छी नहीं हुई। बहरहाल उनको अपनी आदात पर और इस तरह का जितना भी तबका मलामती है अपनी आदात पर उनको गौर करना चाहिए। अब प्लाट अलाटमेंट केस जो है ये आपको इल्म है जब नवाज शरीफ वजीर आला होते थे इस दौरान उन्होंने जो है वो कुछ प्लाट अलाट्स किए थे। पुराना मामला है, उसमें जंग ग्रुप के और जियो के जो ऑनर हैं चीफ एग्जीक्यूटिव वो मीर शकील उर रहमान का भी नाम है। अब ये प्लाट अलाटमेंट केस तो चला, ये झूठा है सच्चा है, ये बहस इंतकामी कार्रवाइयाँ भी चूंकि होती हैं तो ये बहस अलहदा है, लेकिन एक मुजरम इश्तिहारी बंदा उसके हक में जिस तरह का ये फैसला आया है ये शायद पाकिस्तान की अदालती तारीख में इस तरह की मिसाल शायद कोई मिले, वरना नहीं मिल रही इस वक्त तक जो है वो। अब ये है कि बंदा गैर हाजिर है, वो इश्तिहारी है, वो मुजरम है और केसेस के अंदर
اور اب وہ باہر پاکستان پورا چلا بھی وہی رہا ہے، یعنی چلا تو خیر اور رہے ہیں لیکن ظاہر ہے اس کا مشاورت ہوتی ہے۔ اب یہ احتساب عدالت کے جج صاحب نے جو فیصلہ لکھا ہے وہ بڑا عجیب ہے، یعنی اس پر اس وقت تک بحث ہو رہی ہے کہ یہ نون لیگ کے کسی وکیل نے لکھ کر دیا ہے کہ یہ بیانیہ چونکہ ہم بناتے ہیں اور اسی طریقے سے یہ آپ لکھ کر دیں، یا یہ جج صاحب کا اپنا فیصلہ ہے۔ اب فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ریکارڈ بتاتا ہے کہ نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ اس وقت کی حکومت نے نیب حکام کو نواز شریف کا سیاسی کیریئر تباہ کرنے پر مجبور کیا۔ ملک کے 3 بار کے وزیر اعظم نواز شریف کی ساکھ کو تباہ کیا گیا۔ اب یہ سارے الفاظ جو ہے یعنی کوئی جج، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اشتہاری مجرم یعنی الطاف حسین اشتہاری ہے، اس کا نہ شناختی کارڈ بن رہا ہے نہ پاسپورٹ بن رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ وہ اشتہاری ہے، پہلے قانون کے سامنے سرنڈر کرے۔ اس پر عدالت کے اندر کئی فیصلے ہیں، ہمارے جو ہائر کورٹس ہیں ان کے فیصلے ہیں کہ جب کوئی ملزم سرنڈر کرے گا تو باقی حقوق اس کو بعد میں ملیں گے، لیکن جو یہ سیکشن ہے ضابطہ فوجداری کا 265 کے، اس کے تحت نہ صرف نواز شریف کو سزا ختم کی گئی ہے یا اس کے اندر جو ہے ان کو بری کیا گیا، بلکہ ساتھ ہی نون لیگ کا جو بیانیہ ہے وہ اس کے اندر سر چڑھ کر بول رہا ہے اور بتا رہے ہیں معذرت کہ یہ انتقامی کارروائی کی گئی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ بھائی یہ جج کا کام ہی نہیں ہے، جج کا کام ہے کہ وہ بتائے کہ جناب یہ ملزم جو ہے اس پر الزام ہے نہیں ہے، یہ جو الزام ہے اس کے مطابق شہادتیں نہیں آئی لہذا اس کو بری کر رہا ہوں۔ لیکن یہ پورا جو یہاں پہ لکھا گیا ہے اس کی بنیاد پر شہباز شریف اور پوری نون لیگ اب جشن منا رہی ہے کہ دیکھا فلاں جج نے بھی یہ کہہ دیا، جیسے پہلے شوکت صدیقی کی بات کرتے تھے۔ حکومت نے نیب حکام کو نواز شریف کا سیاسی کیریئر تباہ کرنے پر مجبور کیا۔ ملک کے 3 بار کے وزیر اعظم نواز شریف کی ساکھ کو تباہ کیا گیا۔ اندازہ کریں یہ ایک جج کے فیصلے کے الفاظ ہیں۔ ریفرنس کے الزامات میں نواز شریف کا کردار شریک ملزموں سے بھی کم ہے۔ نواز شریف اور ان کی جائیدادوں کے 25 شیئر ہولڈرز کی منجمد جائیدادیں بحال کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ نیب کیس پراپرٹی اپیل کا وقت ختم ہونے کے بعد ریلیز کر دے۔ فیصلے کی کاپی چیئرمین نیب اور ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل نیب کو بھیجی جائے۔ سینئر اسپیشل پراسیکیوٹر اسد امان کو حقائق کا علم ہونے کی بنیاد پر عدالتی معاون مقرر کیا گیا۔ سینئر اسپیشل پراسیکیوٹر نے کہا کہ نواز شریف کو اشتہاری قرار دینا قانون کے مطابق نہیں تھا۔ اسپیشل پراسیکیوٹر نے کہا کہ نئی نیب ترمیم کے مطابق نواز شریف کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی، عدالت خاموش تماشائی نہیں بن سکتی۔ نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کا فیصلہ واپس لیا جاتا ہے۔ تعمیل کنندہ کا بیان ریکارڈ نہ کرنے پر اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کو قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اب یہ ساری چیزیں لکھ دی گئی ہیں، چونکہ موجودہ جو نیب ہے وہ بھی اس کے پراسیکیوٹر نے بھی کہا جی کوئی ضرورت نہیں ہے، چونکہ حکومت بھی ملی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے یہ سارا ہو کے تو جج صاحب نے ایک اور مور لگائی ہے کہ انتقام کا نشانہ بنایا گیا، اور ملزم جو ہے اس نے ٹرائل جوائن ہی نہیں کیا، وہ ابھی اشتہاری بھی ہے اور باہر بھی ہے، اور اشتہاری کو بھی اس نے کہا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ واہ بھائی واہ، یہ ریلیف اس ملک میں صرف میاں نواز شریف اور زرداری خاندان کو مل سکتا ہے۔ دوسری طرف اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو مائنس کی بہت رٹ لگائی گئی، لیکن اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ پریکٹیکلی مائنس نہیں ہو رہا ہے، چونکہ عوام کے اندر وہ موجود ہیں، ان کا ووٹ بینک زیادہ ہے، مقبولیت زیادہ ہے، اور یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ آپ دیکھیے کہ حکومت کو بھی خطرہ ہے، اور اس مرتبہ جو الیکشن ہوں گے وہ عالمی مبصرین کے بغیر ہوں گے، یعنی ان کو کلیئرنس کے نام پہ ایسا بھاشن دیا گیا ہے کہ وہ آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، یعنی جس طرح چاہے دھاندلی کریں۔ دوسری طرف جو ہے وہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان ان کو بین الاقوامی سطح پر جس طرح مائنس کیا جا رہا ہے تو وہ وہاں پر لوگ بڑی آواز اٹھا رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو وفد ہے ابھی اگرچہ انیشیل سٹیج پر جو ہے وہ آئی ایم ایف کا جو معاملہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ طے پا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان کو دنیا مائنس ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کا وفد جو ہے
وہ آج عمران خان سے مل رہے ہیں۔ عدالت کے اندر عمران خان نے بتایا، جب کہا گیا کہ آج ہی ہم تفتیش کر لیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ 4 بجے تو IMF کا وفد مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے۔ تو اب یہ جو IMF کا وفد ہے، آخر ایک بندہ جو ہے وہ حکومت کے اندر زیر عتاب ہے، قرضہ انہوں نے دینا ہے، ملکی معیشت انہوں نے چلا کے دینی ہے، اور آپ نے جو کرنا ہے، تو اب کیوں وفد ملنے آ رہا ہے؟ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے پوری دنیا کے سفارت خانے پاکستان کے اندر موجود ہیں، اور سفارت خانوں کے ذریعے پاکستان کی جو پولیٹیکل ہیپننگز ہوتی ہیں وہ ساری اطلاعات وہاں پر جاری ہوتی ہیں۔ تو اب ان کو بھی پتہ ہے کہ عوام کے اندر اس وقت جو پاپولر لیڈر ہے وہ عمران خان ہے، اور باقی جو کچھ ہو رہا ہے وہ انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، وہ کھلی ایک قسم کی جارحیت ہو رہی ہے۔ عوام کے حق کے رائے دہی کو 9 مئی کے واقعات کے اندر جو ہے وہ یلغار کر کے روکا جا رہا ہے۔ ان حالات کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے آگے، یہ تو ابھی عدالتی پروسیجر ہے، معاملات ہیں، لیکن اگر عمران خان اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پھر یہ جو ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کیا بنے گا؟ یہ معاملہ ریورس تو نہیں ہوگا یا اسی طریقے سے چلتا رہے گا؟ تو یہ انتہائی اہمیت کی حامل ملاقات ہے، اور IMF کے وفد کا جانا یہ اس کو تسلیم کرنا ہے کہ عمران خان اس وقت بھی پاکستان کی سیاست کے انتہائی سب سے عام پلیئر ہے۔ تو یہ بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، عدالتی کارروائیاں اور بہت کچھ ہے، اگلی ویڈیوز میں بیان کریں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔